الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چیپٹر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ علم جعفر کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ ایک دن بعد نماز مغرب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور خواجہ سید محمد کو خلوت میں یاد فرمایا۔ امیر خسرو بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آج تم کو ایک بڑے علم کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تم جانتے ہو کہ نجوم اور رمل مشہور علم ہے۔ ہندوستان میں سب لوگ نجوم کو مانتے اور جانتے ہیں، مگر رمل اور جعفر کے نام سے یہاں لوگ واقف نہیں، حالانکہ یہ دونوں علم بھی بہت پرانے ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں۔ عربی زبان میں رمل ریت کو کہتے ہیں۔ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اسی وقت خدا کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں ریت کے اندر گاڑی اور حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، 4 انگلیوں کے دباؤ سے ریت میں جو 4 گہرائیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ ایک علم کی 4 شکلیں ہیں۔ ان گہرائیوں پر نظر رکھو، اب میں تم کو ان 4 شکلوں کی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 4 سوراخوں کے سامنے ریت پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچیں اور بتایا کہ پہلے شکل کی یہ لکیریں ہیں، دوسری شکل کی لکیریں اور نقطے یہ ہیں، تیسری شکل کے نقطے اور لکیریں یہ ہیں، چوتھی شکل کی لکیریں اور نقطے یہ ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان شکلوں اور نقطوں سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا۔ پھر آپ علیہ السلام اس علم کے ذریعے ہر آدمی کے گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات کو سمجھنے لگے۔ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریت کے ٹیلے پر حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا اور ریت پر یہ شکلیں بنائی تھیں، لہٰذا اس علم کا نام رمل رکھا گیا۔ ویسے ہی علم جعفر بھی بہت پرانا اور پیغمبری علم ہے۔ یہ بھی رمل کی طرح اعداد اور حساب سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ رمل سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ دونوں علم زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم نجوم آسمان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ آسمان کے 12 برجوں اور 7 ستاروں کی گردش کی تاثیر سمجھنے کا علم ہے۔ جب دین اسلام کا ظہور ہوا تو عرب میں نجوم اور رمل کا چرچا تھا۔ ان دونوں علم کے جاننے والے کو کاہن کہا جاتا تھا۔ عورتیں بھی یہ علم جانتی تھیں، انہیں کاہنہ کہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی ایک منت پوری کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کی کعبے کے سامنے قربانی دینی چاہی تو لوگوں نے انہیں جوان اور خوبصورت بیٹے کے قتل سے روکنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ان سب کو اور اپنے فرزند کو ساتھ لے کر مکہ کی ایک مشہور کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے اپنی منت کا ذکر کیا۔ کاہنہ نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو پہلے قیافے کے علم سے دیکھا، پھر رمل کا حساب کیا اور کہا، اس نوجوان کو نہ مارو، اس کے بدلے 200 اونٹ قربان کر دو، کیونکہ میرے علم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی پشت سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تمام دنیا میں خدا کی روشنی پھیلائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اہل عرب تہمات میں مبتلا تھے، رمل، نجوم، شگون اور فال وغیرہ سب چیزوں سے ہٹا کر مسلمانوں کو ایک ایسے یقینی اور صاف راستے کی طرف متوجہ کیا جس میں کسی قسم کا وہم اور شک اور شبہ پیدا ہونے کا امکان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں شک اور شبہ نہ ہو اس کو اختیار کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو فال لینے اور شگون لینے سے منع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے مدینہ سے باہر نکلے تو خالی مشقیں لیے ہوئے لوگ ملے۔ وہ شہر کے باہر پانی لینے جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شہر سے نکلتے ہی خالی مشقیں ملی ہیں، یہ بہت بری فال ہے اور خراب شگون ہے، ہم کو واپس چلنا چاہیے ورنہ اس لڑائی میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالی مشقوں کا ملنا برا شگون نہیں ہے اور یہ بری فال بھی نہیں ہے، کیونکہ سکے خالی مشقیں لے کر جا رہے ہیں اور پانی بھر کر بھری ہوئی مشقیں اپنے گھروں میں واپس لے کر آئیں گے۔ اس طرح ہم بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں اور بھرے پورے واپس آئیں گے۔ یہ سن کر مسلمان خوش ہو گئے اور ان کی ہمتیں بلند ہو گئی اور وہ بدر کی لڑائی میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ ان کی تعداد
313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، ہر چیز سے اچھا شگون لیا کرو، اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالا کرو، اپنی اولاد کے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ جب کوئی لفظ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر برا لفظ زبان سے نکلے گا تو فرشتوں کے آمین کہنے کے سبب اس آدمی کے لیے برائی ہو جائے گی، اور اچھا لفظ نکلے گا تو فرشتوں کے آمین کہنے سے اس آدمی کے لیے بھلائی ہو جائے گی۔ یہ حدیث فرمانے کے بعد حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو محمد، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کوئی آدمی غیب کی بات نہیں جانتا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بارش کب ہوگی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل اس کو کیا پیش آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو سب آفتوں سے بچا رہتا۔ مگر اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لا سکتے ہیں۔ چنانچہ آصف نے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ انسان غیب کا علم نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز انسان سے غائب ہے اور غیب ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے علم اور طاقت سے غائب ہے وہ اس کے لیے غیب ہے، اور اس کا علم اس کو نہیں ہے۔ لیکن جب خدا کے دیے ہوئے کسی علم کے ذریعے انسان کسی غیبی چیز کو جان لیتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے لیے غائب نہیں رہتی اور وہ اس چیز کا علم رکھنے والا کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی باتوں کا ذکر ہے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہوا۔ مثلا قرآن میں معراج کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے عرش اعظم تک گئے، خدا سے ملے، جنت اور دوزخ کو دیکھا اور پھر واپس گھر آ گئے، اور اتنی جلدی آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ چیز ان سب لوگوں کے لیے غائب تھی جو اس غیب کا علم نہ رکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب کے عالم تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی نسبت فرما دیا تھا کہ روم، شام اور ایران مسلمان فتح کر لیں گے، حالانکہ یہ اس وقت فرمایا تھا جب کہ کوئی ظاہری طاقت اتنے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ تھی، یا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں قید ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا شروع کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو معلوم ہے کہ تمہارا چچا بہت مفلس ہے، اس کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے فرمایا، چچا، مکہ میں آپ کے گھر کے اندر فلاں جگہ تھیلی میں اتنا سونا رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا، اس سونے کی خبر میرے سوا اور کسی کو نہ تھی، تم یقیناً سچے پیغمبر ہو جو تم کو اس سونے کی خبر ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا علم جانتے تھے جو دوسروں سے غائب اور غیب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس غیب کے عالم تھے۔ اسی طرح کفار چند مسلمانوں کو دھوکے سے مکہ لے گئے اور وہاں بڑی بے دردی سے ان سب کو مار ڈالا۔ مرتے وقت انہوں نے با آواز بلند کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے فرمایا، تمہارے فلاں بھائی مکے میں اس وقت شہید ہوئے، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ غرض کے اس قسم کے بے شمار واقعات قرآن مجید اور حدیثوں میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جن کے ذریعے وہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذکر دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کا علم سکھایا تھا۔
ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جفر، رمل اور نجوم وغیرہ علوم برحق ہیں، مگر خدا کے بھروسے کو چھوڑ کر ان علوم کے حساب پر بھروسہ کرنا ناجائز ہے۔ اسلام نے ان سب علوم کو جائز اور ناجائز قرار دینے سے سکوت اختیار کیا ہے۔ راج کمار ہردیو نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سننے کے بعد عرض کیا کہ مختوم نے رمل اور نجوم کی تشریح تو فرمائی، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ جفر کیا چیز ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں اور محمد کو اسی واسطے بلایا ہے کہ تم دونوں اور خسرو کو علم جفر سکھانا چاہتا ہوں۔ میرے دادا سید علی بخاری علم جفر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اس پر ایک رسالہ لکھا تھا جو میرے والد کے پاس تھا، اب یہ میرے پاس ہے۔ میں نے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، مگر جب قطب الدین خلجی میرے در پہ آزار ہوا تو میں نے اس رسالے کو دیکھا، مجھ کو یہ عجیب و غریب علم معلوم ہوا۔ اگرچہ علم جفر کا رمل اور نجوم سے بہت کم تعلق ہے، تاہم یہ بھی اعداد کا ایک حسابی علم ہے۔ میرے دادا نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی گئی تھی، اسی تعلیم سے علم جفر بھی ماخوذ ہے، کیونکہ اس میں بھی ناموں اور لفظوں کے اعدادی حساب سے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم جفر کا مذکورہ رسالہ اپنے دست مبارک پر رکھ کر کہیں کہیں سے ہم سب کو سنایا، پھر ارشاد فرمایا، تم تینوں 7 روز تک بعد نماز مغرب میرے پاس آیا کرو تاکہ تمہیں یہ رسالہ پڑھوا دوں اور سمجھا دوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔